السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے بہت خوش ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا موضوع ہے ایک چڑیا اور کسان۔ تو چلو ہم سنتے ہیں کہ کیا کہانی ہے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کھیت کے قریب درختوں کے کتار میں ایک درخت تھا جس پر ایک ننھی سی چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ وہ پورا دن جگہ جگہ دانہ تلاش کر کے کھاتی۔ اس دفعہ باہر کے موسم میں اس نے 4 انڈے دیے اور سارا ٹائم ان پر بیٹھ کر انہیں سیکتی۔ جب انڈوں کے ٹوٹنے کا ٹائم آیا تو ان انڈوں میں سے 4 بچے نکلے۔ چڑیا قریبی کھیت میں اتر کر ان کا پیٹ بھرتی اور چاروں بچوں کو اپنی چونچ سے کھانا کھلاتی۔ بچوں کو ہر وقت بھوک لگی رہتی تھی کیونکہ وہ تو ابھی چھوٹے تھے نا۔ چڑیا ہر تھوڑی دیر بعد انہیں دانہ کھلاتی رہتی تھی۔ اس کھیت کا مالک کسان ایک چھوٹے دل کا مالک تھا۔ جب وہ اس چڑیا کو اپنے کھیت میں دانہ چگتا دیکھتا تو اسے بہت غصہ آتا۔ وہ غصے میں کہتا کہ میں تو محنت سے کھیت میں دن بھر کام کر کے فصل اگاتا ہوں اور یہ کمبخت چڑیا میری محنت پہ دن دہاڑے ڈاکہ ڈال دیتی ہے۔ کسان اس کو پکڑنے کی فکر میں لگا رہتا۔ آخر ایک دن اس کسان نے چڑیا کو جال میں پھنسا ہی لیا۔ اس کو پنجرے میں بند کر کے شہر کی طرف چل کھڑا ہوا تاکہ وہ بادشاہ سے انصاف طلب کر سکے۔ چڑیا بیچاری پنجرے کی سلاخوں سے سر مار رہی تھی اور کسان سے التجا کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں گے، مگر کسان نے ایک نہ سنی۔ راستے میں کسان کو ایک آدمی ملا جس کی گاؤں میں دکان تھی۔ وہ شہر سے دکان کا سامان لا رہا تھا۔ ننھی چڑیا کی فریاد سن کر اسے بڑا ترس آیا۔ اس دکاندار نے کسان سے کہا کہ بھائی کسان، میں تمہیں ایک جوڑی جوتے کی دوں گا، اس چڑیا پر رحم کھاؤ اور اسے آزاد کر دو۔ مگر وہ کسان ضدی اپنی ضد پر اڑا رہا اور بولا کہ اب اس چڑیا کا اور میرا انصاف تو بادشاہ سلامت کے دربار میں ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا تو اسے راستے میں ایک اور تاجر ملا۔ ننھی چڑیا کی فریاد سن کر اسے بھی رحم آ گیا۔ اتنے میں اس نے کہا کسان سے کہ بھائی کسان، تمہارے بھی بچے ہیں، اسے آزاد کر دو، بدلے میں تم مجھ سے گڑ لے لو۔ مگر ظالم کسان اپنی ضد پر ہی اڑا رہا۔ پھر کسان جلدی جلدی شہر پہنچ گیا اور بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ جب کسان کی باری آئی تو اس سے کہا گیا کہ وہ اپنا مسئلہ بیان کرے۔ تو اس نے بادشاہ سلامت کو اپنا سارا مسئلہ بتایا اور بادشاہ سلامت سے کہا اس چڑیا کا اور میرا انصاف اب آپ ہی کیجیے۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ کسان کو 5 اشرفیاں دی جائیں اور ننھی چڑیا کو فوراً آزاد کر دیا جائے۔ مگر یہ بیوقوف کسان اپنی ضد پر ہی اڑا رہا۔ اسے دوبارہ یہی بولا مجھے انصاف چاہیے۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ کسان کو 1 من اناج دے کر چڑیا کو آزاد کر دیا جائے۔ کسان اپنی ضد پر ہی رہا اور اب بھی نہ مانا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے عقل مند وزیر کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ اس نے موقع کی نزاکت کو سمجھ لیا تھا، اس لیے وزیر نے کسان سے بولا اے کسان، تو نہ صرف ضدی ہے بلکہ بیوقوف بھی ہے کہ چڑیا تیرے کھیت میں جا کر چوری نہیں کرتی بلکہ تجھ پر احسان کرتی ہے۔ یہ ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو جن کو کھا کر جاتی ہے جو تیری فصل کو نقصان دیتے ہیں۔ ارے او بیوقوف کسان، تجھے تو اس ننھی چڑیا کا احسان ماننا چاہیے۔ بادشاہ کا انصاف یہ کہتا ہے کہ تجھے 1 ہفتے کے لیے جیل بھیج دیا جائے اور معصوم چڑیا کو اسی وقت رہا کر دیا جائے۔ پھر کیا تھا، کسان کھڑا کھڑا پچھتا رہا تھا کہ کاش وہ 5 اشرفیاں قبول کر لیتا، مگر اسے وہ کہاوت یاد آ گئی، اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔